الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج مسلمانان پاکستان اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز میں اس کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق محبت کا اور عشق اور ایسا والہانہ ہے کہ جس کا اندازہ ساری دنیا کفر کو اچھی طرح ہے. وہ ہماری نفسیات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے دین سے بیزار کیا، اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے، ان کی زندگیوں سے اسلام کے طور طریقے نکالے، اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے، انہیں اسلامی معاملات اور معاشرت سے دور کیا، وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے. لیکن بسیار کوشش کے باوجود اب تک وہ اس موضوع پہ ناکام رہے کہ مسلمانوں کا تعلق اپنے نبی سے بھی ٹوٹ جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کی ایمان کا یہ آخری سہارا ہے، بلکہ امت مسلمہ کے وجود کا یہ آخری سہارا ہے. اگر یہ سہارا بھی مسلمانوں سے ختم ہو جائے تو ان کے اندر ایمان کی رمق ختم ہو جائے گی، اور ان کے دلوں سے اگر یہ عشق اور محبت کا سرمایہ بھی ختم ہو جائے تو امت مسلمہ کا وجود ختم ہو جائے گا. تو وہ اس نفسیات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس آج بھی اگر کوئی چیز اتفاق اور اتحاد، کوئی نقطہ ایسا ہے جس پر مسلمان متحد ہو سکتے ہیں تو وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا منظر آپ پورے پاکستان میں آج دیکھ رہے ہیں. باوجود کہ سینکڑوں گروہ، سینکڑوں قسم کے تقسیمیں، سینکڑوں قسم کی جماعتیں، سب چیزیں موجود، لیکن میرے نبی کا محبت اور عشق کا تعلق اس قدر وزنی ہے اور یہ والہانہ تعلق اتنا زبردست ہے کہ ان ساری افتراق اور انتشار کے باوجود بھی آج امت میں ایک اتفاق کی شکل نظر آ رہی ہے. یہ بات کفر اچھی طریقے سے جانتا ہے اور اسے یہ خطرہ بھی ہے کہ یہی ایک ذات ایسی ہے جو مسلمان کا یہ سویا ہوا شیر پھر اسے بیدار کر سکتی ہے. جو امت مسلمہ آج سو رہی ہے، اس کی بیداری کی چیز اگر ہے تو وہ محمد رسول اللہ سے تعلق ہے. اسے یہ خوف ہے، یہ خطرہ لائق ہے کہ اگر یہ پھر بیدار ہو گئی اپنی نبی کے نام کی برکت سے تو اس کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اسلام کا سکہ پھر دنیا میں چمکنے لگ جائے گا. اس لیے اللہ کریم بھی یہ بات فرما رہے
کہ مسلمانوں کا اتفاق دنیا کی امن کی ضمانت دے سکتا ہے، مسلمانوں کا آپس کا اتفاق اور اتحاد دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے، ہر شخص کی عزت، جان، مال، آبرو محفوظ ہو سکتی ہے اگر مسلمان اتفاق اور اتحاد پہ کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر تو آپس میں باہم متحد آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ نے اہل اسلام سے کہا ان لم تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر مسلمانوں میں آپس میں اسلامی اخوت اور آپس کا اتفاق اور اتحاد نہ ہوا تو پھر دنیا کے اندر بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ وہ ایک نقطہ باقی ہے مسلمانوں کے پاس جس نقطے پہ مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے دنیا کفر کی بار بار سازشیں ہیں۔ ایک طرف ایک ٹولہ قادیان کا کھڑا کیا ہے، قادیانی طبقہ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آیا تاکہ کسی طریقے سے اس امت کا تعلق اپنے نبی سے ٹوٹ جائے۔ مرزا قادیانی جو پنجاب کے اندر ربوہ کے علاقے کے اندر ہندوستان سے قادیان سے اس کا آغاز ہوا، پھر پاکستان میں اس کا مرکز ربوہ بنا، اور آج دنیا کے اندر یہ سب سے بڑا اس کا ہتھیار ہے کافروں کا، جس کے ذریعے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس امت کا تعلق اپنے سچے نبی سے کٹ جائے۔ دوسری طرف یہ سازش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر توہین رسالت کے ایسے واقعات کثرت سے ہوں، پے در پے ہوں، کہ ایک وقت کے بعد مسلمانوں کی یہ نئی نسل یہ سمجھے کہ یہ روز مرہ کا معمول ہے، اسے اتنا دکھایا جائے، اتنا سنایا جائے، اتنا دکھایا جائے، اتنا سنایا جائے، اور یہ توہین رسالت کا ارتکاب اتنی بار کیا جائے، ایسی کثرت سے کیا جائے کہ مسلمان اسے معمولات زندگی سمجھیں۔ اور جب مسلمان اس سطح پہ آ جائے اور مغرب اسی کے انتظار میں ہے، پھر اللہ کے نبی کے ساتھ ہر تبرہ جائز ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ کو ہر گالی دینا پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ مسلمانوں کے معاشرے کو اس سطح پہ لانا چاہتے ہیں کہ اس کو اتنے کثرت سے کرو کہ پھر اللہ کے نبی کی عظمت، احترام دلوں سے نکل جائے، اور اس کا سننا، اس کا دیکھنا عام معمول بن جائے کہ کتنا احتجاج کریں گے مسلمان اور کب تک کریں گے۔ پھر ان کی شخصیت ایک عام شخصیت کی طرح ہو جائے، پھر آزادی رائے کے اس پردے کے پیچھے اللہ کے نبی پر ہر قسم کا بہتان اور ہر قسم کی سازشیں جاری کر دی جائیں۔ اور سچ یہ ہے کہ جس دن یہ آئے گا اس دن مسلمان اگر دھرتی پہ موجود بھی رہے شکل و صورت کے لحاظ سے تو وہاں ایمان کا رقم اور ایمان کی حیثیت پر ایمان کا ذرہ ختم ہو جائے، جس دن مسلمانوں نے اسے آسانی سے برداشت کرنا شروع کر دیا۔ تو کفر کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک بنیاد ہے مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کی، کسی طریقے سے اس بنیاد کو ختم کر دیا جائے، وہ عظمت، محبت، احترام نکال دیا جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہر طرف سے کوششیں چل رہی ہیں اس وقت، لیکن اس وقت مسلمانوں کو ایک طرف تو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف اپنی اولاد کو رسول کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اولادوں کو اللہ کے رسول کی محبت سکھائی جائے، اور مسلمانوں کی زندگی کا نقشہ ایسا بن جائے کہ ہر شخص نظر آئے کہ ہاں یہ واقعی عاشق رسول ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کو ایک شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہاں، تو نبی کی یہ طور طریقے، سچ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فرمانے لگے، یا ابا سفیان انا جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ ابو سفیان، میں تو وہ ایسی خوبصورت زندگی لے کے آیا ہوں جس میں تمہیں دنیا آخرت کی عزتیں اور سعادتیں نصیب ہوں گی۔
میں ایسی پیاری زندگی لے کے آیا ہوں، اور یہ میرے اللہ نے یہ بات لکھ لی ہے کہ جو میرے حکموں کی مخالفت کرے گا ذلت اور رسوائی اس کی مقدر بن جائے گی، ذلت اور رسوائی اس کی مقدر بن جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اس وقت کا تقاضا یہ ہے، تو ایک طرف تو مسلمان اللہ کی اس محبت، اللہ کے رسول کی محبت کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں، اور دوسرا اس اتفاق اور اتحاد کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان سے نفرت کا اظہار کریں۔ جو اس امت مسلمہ کے اتفاق اور اتحاد کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کریں۔ دیکھو، یہ میرے نبی کی نام کی برکت ہے، ذات کی برکت ہے کہ آج امت مکٹھی ہو چکی ہے، ورنہ سچ یہ کہ اگر میرے نبی کی یہ زندگی بھی زندگیوں میں رچ بس جائے تو آج جیسے حکمران، بے دین حکمران، یہ مجبور ہوئے کہ مسلمانوں کے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا خیال رکھیں، مجبور ہوئے۔ اگر مسلمان اپنی زندگیوں میں بھی اپنی نبی کی زندگی کو اسی طریقے سے زندہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ مجبور ہوں گے کہ ان کی عدالتوں کے اندر بھی میرے نبی کی زندگی زندہ ہو جائے گی، ان کی ایوانوں کے اندر بھی میرے پیارے نبی کی زندگی زندہ ہو سکتی ہے، ان کی ساری جسے کہیں کہ قومی حکومت کے اندر بھی اسلام کی زندگی، نبی کی زندگی زندہ ہو سکتی ہے اگر مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کریں، اس نقطے پہ آ جائیں کہ ہمیں اپنی نبی کی زندگی چاہیے اس ملک کے اندر۔ اور سچ یہ کہ یہ ملک لیا ہی اسی بنیاد پر لیا گیا تھا کہ یہاں اللہ کے نبی کی زندگی زندہ ہوگی اور مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ مل جائے گا جس خطے کے اندر رہ کر یہ آزادی کے ساتھ اپنی نبی کی محبت کا اور اپنی نبی کی عظمت کا اظہار بھی کر سکیں گے اور اپنی نبی کی زندگی بھی زندہ کر سکیں گے۔ یہ خطہ ملا ہی اس لیے تھا۔ پاکستان دنیا کا دوسرا وہ خطہ ہے جو اس نظریے کی بنیاد پہ لیا گیا تھا، اس نظریے کی بنیاد پر، اور یہ نظریہ اسلام تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ خطہ لیا گیا تھا۔ تو میرے عزیزو، جیسے آج امت مسلمانان پاکستان اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کر رہی ہے اور ان بے دین حکمرانوں کو بھی مجبور ہونا پڑا کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھیں، اگر مسلمان اسی طرح اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ میرے نبی کی پوری زندگی الحمدللہ ہر ایوانوں کے اندر بھی اور عدالتوں کے اندر بھی اور بازاروں کے اندر بھی نظر آئے۔ کوئی دور کی بات نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے نفرت کا اظہار کرنا ہوگا جو اس امت کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ عصبیت، لسانیت، وطنیت، مفادات، وطنیت، علاقیت کی جتنے بت ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرنا ہوگا۔ ہمارا پیمانہ محبت کا اور حمایت کا یہ ہو، ہمارے تعلق کا پیمانہ یہ ہو کہ کون اللہ کے رسول کا سچا وفادار ہے۔ آنے والے وقت ہیں، قسمت کا فیصلہ اس ملک کا ہونے والا ہے، ہاں، اور مختلف لوگ کھڑے ہوں گے، آپ سے حمایت کا تقاضا کریں گے، لیکن اگر پوری قوم اس پہ کھڑی ہو جائے کہ ہماری حمایت کا حقدار صرف وہ شخص ہے، ہمارا وزن اس کے پلڑے میں پڑے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری کا مظاہرہ کرتا، جو اللہ کے رسول کا سچا وفادار ہے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت حرمت کی حفاظت کے لیے تیار رہے گا، ہماری وفاداری اس کے ساتھ۔ پھر اس کی زندگی کا جائزہ لیں، اس کی زندگی کا جائزہ لیں اور اس کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، کہ آیا وہ اپنے اس دعوے میں کتنا سچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وفاداری کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اس میں کتنا سچا ہے۔ اگر پوری قوم اس پر متحد ہو جائے تو سچ عرض کر رہا ہوں ہماری قسمت بدل سکتی ہے، ہماری قسمت بدل سکتی ہے، جیسے آج قوم متحد ہے الحمدللہ، ہاں، اور ہر طرف ایک اتفاق اتحاد کا منظر نظر آ رہا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت ہے۔ تو ایک طرف تو دشمن کی کوشش یہ کہ جو اتفاق کی جڑ ہے
کسی طریقے سے یہ کمزور ہو جائے، اس لیے کہ باقی اس نے ساری ہماری بنیادیں ہلا کے رکھ دی. ہمارے پاس اتفاق کا آخری سہارا محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اب پوری دنیا کفر اس پر ہے کہ کسی طریقے سے یہ سہارا بھی مسلمانوں سے چھن جائے اور ان کے اندر سے اسلام اور ایمان کی روح ہی ختم ہو جائے. پھر نہ یہ قوم کبھی اتفاق اور اتحاد پہ کھڑی ہوگی اور نہ ہی کبھی ہمیں اس سے کبھی خطرہ ہوگا. تو ایک طرف تو میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار، ہاں، اور اس کے تذکرے اپنے گھروں کے اندر بھی کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اپنی نبی کی محبت ان کے اندر پیدا کریں. اور دوسری طرف میرے عزیزو اتفاق اور اتحاد کی جتنی شکلیں ہیں اور اس کے خلاف جتنی سازش، اتفاق و اتحاد کی شکل اسے اختیار کی جائیں. اور جو امت مسلمہ کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے سمجھ لیں وہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور حقیقت میں وہ کافروں کا ایجنٹ ہے جو ہمارے لیے آستین کا سانپ ہے، جو عصبیت کا نعرہ لگاتا ہے، قومیت کا نعرہ لگاتا ہے، وطنیت کا نعرہ لگاتا ہے، علاقیت کا نعرہ لگاتا ہے، اور مسلمانوں میں بدعات کو فروغ دے کر اور مسلمانوں میں ایک متوازی دین پیدا کر کے مسلمانوں میں فرقہ پرستی کو رواج دیتا ہے. در حقیقت یہ مسلمانوں کے دشمن ہے، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے. اس لیے کہ کفر کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں کبھی اتفاق و اتحاد نہ رہے، اتفاق و اتحاد نہ رہے. اور تمام وہ بنیادیں جو اتفاق اور اتحاد کی بنیاد ہے مسلمانوں کے اندر سے کسی طریقے سے وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے. تو ایک طرف تو ان اپنے دشمن کو پہچانے کہ کون لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے مفادات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو اس مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات دکھا کر تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹی ضروریات کو سامنے رکھ کر تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں. یہ مسلمان صرف سڑکیں پکی کرنا اس کا مقصد نہیں ہے اور روڈز پکی کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، پیٹ بھرنا اس کا مقصد نہیں ہے، نوکریاں کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، دفتر میں ملازمتیں مل جانا اس کا مقصد نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پر ایک حد تک ضروریات ضرور ہیں. اگر زندگی کا مقصد صرف یہی ہوتا کہ اسے اچھا کھانے کو مل جائے، اسے اچھا بزنس مل جائے، اسے اچھی ملازمت مل جائے، اسے جسے کہیں کہ اچھی سڑکیں اور اچھے گھر مل جائیں، اگر زندگی کا مقصد صرف یہی ہوتا تو میرا اور آپ کا پیارا نبی محمد الرسول اللہ مکہ سے انہیں مدینہ جانے کی ہجرت کرنے کی ضرورت کوئی نہ ہوتی. اس لیے کہ مکہ والے اس بات کے لیے تو تیار بیٹھے تھے کہ آپ کو اقتدار چاہیے وہ بھی آپ کو دے دیں گے، آپ کو حسن چاہیے تو وہ بھی آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، دولت چاہیے تو وہ بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے نبی سے کہنے لگے ہمیں جو چیز پسند نہیں وہ صرف یہ ہے کہ جو زندگی آپ رواج دینا چاہتے ہیں، جو زندگی آپ رواج دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے مزاج سے اور ہمارے ماحول سے، ہماری سوسائٹی سے میل نہیں کھاتی، یہ ہمیں برداشت نہیں. باقی دنیا کے جو کچھ تمہیں چاہیے میں اسے تمہیں دینے کے لیے حاضر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فاقے برداشت کر سکتا ہوں، بھوک برداشت کر سکتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کے زخم برداشت کر سکتا ہوں اور جیل کی کال کوٹری برداشت کر سکتا ہوں اور تنگ دستی برداشت کر سکتا ہوں اور جلا وطنی برداشت کر سکتا ہوں اور پیاس اور تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی دنیا میں رواج دوں اس سے دستبردار ہونا مجھ سے برداشت نہیں، اس سے دستبردار ہونا برداشت نہیں. تو مسلمان اور یہ وطن عزیز تو اس بڑے مقصد کے لیے لیا گیا تھا، اس مقصد کے لیے لیا گیا تھا. تو میرے عزیزوں ان دشمنوں کو پہچانیے جو آپ کے ہمارے ارد گرد آستین کے سانپ بنے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں، فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور ان کے اندر نفرتوں کا بیج بول رہے ہیں. ان سے بیزاری کا اعلان کریں. سچ یہ ہے یہ اس وطن کی بھی دشمن ہے اور اس ملک کی بھی دشمن ہے اور امت مسلمہ کی بھی دشمن ہے، اور سچ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بھی دشمن ہے، یہ اللہ کے نبی کی بھی دشمن ہے. تو اس وقت
دیکھ لیجئے کفر کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جو اتفاق اور اتحاد کی بنیاد ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کی عظمت، حرمت، محبت کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر سے کھرچ دی جائے تاکہ مسلمانوں کا ایمان ہی ختم ہو جائے اور امت مسلمہ کا وجود ہی نہ رہے اور مسلمانوں کے اندر سے ہمیشہ کے لیے اتفاق و اتحاد کی بنیاد ختم ہو جائے۔ تو دیکھیے دشمن کس انداز سے وار کر رہا ہے اور ہم نے کس طریقے سے اس سرمایے کی حفاظت کرنی ہے کہ ایک طرف تو ایسے تذکرے اپنے گھروں کے اندر رواج دیں اور جہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں بھی اس بات کا ضرور اہتمام ہو کہ وہاں میرے نبی کی عظمت اور محبت کا رواج کتنا ہے، وہاں اس نصاب تعلیم میں اللہ کے نبی کی عظمت محبت کے تذکرے کتنے ہیں، اور پھر میرے گھر کے اندر اللہ کے نبی کے تذکرے کتنے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ رواج ہی ختم ہو گیا اور اس کا وجود ہی نہ رہا تو سچ عرض کر رہا ہوں آنے والی نسل کا تعلق محمد رسول اللہ سے پھر باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اس وقت بہت تیز دنیا ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، ذرائع ابلاغ کا دور ہے اور ان پر پورے طور پہ کفر اسلام دشمن قوتوں کا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد اور نئی نسل کی حفاظت کا سامان نہ کیا تو پھر خطرہ ہے کہ یہ اولادیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جال میں اور ان کے مکر و فریب میں کہیں پھنس نہ جائیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزو، تو جہاں مسلمان پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً ملک پاکستان کے اندر احتجاج کر رہے ہیں وہاں ان دو چیزوں کا بھی خاص طور پہ اہتمام ہو کہ ایک تو اس طریقے سے کہ اپنے نبی کے تذکرے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر رواج پائیں، اور دوسرا مسلمانوں میں افتراق اور انتشار کی جتنی شکلیں آج معاشرے کے اندر اور جو لیڈر اور بے دین آدمی پیدا کر رہا ہے اس سے بھی بیزاری کا اعلان کریں تاکہ آنے والا شخص اور آنے والا وقت ہمارے لیے ہماری حمایت کا صرف وہی لوگ حقدار ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، وہی ہماری حمایت کے اور ہمارے تعلق کے اور ہمارے ووٹ کے مستحق ہوں۔ اللہ کرے مسلمانوں نے پاکستان کو اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آخر